السلام علیکم رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ رمضان شریف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہ تشریف لے کر آئے۔ حدیث طویل ہے لیکن مختصر میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کئی دعائیں کی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جس شخص نے رمضان پایا اور رمضان پا کر اس نے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کیا تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر فرمایا آمین۔ تو آپ ناظرین جتنے بھی ہیں وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو اس کا یقیناً اندازہ ہوگا کہ جبریل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں انہوں نے اس دعا پر آمین کہا۔ تو سوچئے رب کی بارگاہ میں اس دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یقیناً وہ جو شخص عبادت و ریاضت نہ کرے، فرائض و واجبات کی پابندی نہ کرے اور بالخصوص روزے کا اہتمام نہ کرے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا، بشرط یہ کہ کوئی حالت مجبوری یا شرعی عذر اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا رمضان المبارک کا تو اس کے بدلے وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو ثواب اس نے ختم کیا ہے وہ ثواب ساری زندگی روزہ رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس بات سے اور اس فرمان سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے میں کیسی برکت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا ہے کہ افطار کے وقت ہزاروں بندوں کی ہر لمحے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہوتا بلکہ ہر روز ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے سمجھنا چاہیے، اور وہ لوگ بڑی مذمت کے مستحق ہیں کہ جو رمضان المبارک میں کھلے عام کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء نے اس موقف کو اختیار کیا، اور حقیقت میں علماء کے نزدیک یہی موقف ہے کہ جو شخص رمضان کے دنوں میں بغیر کسی شرعی عذر کے کھلے عام کھاتا پیتا رہے گا اور روزہ نہیں رکھے گا تو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں، اور ہر وہ کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب راضی ہو جائیں۔ اللہ رمضان کا ادب کرنے اور اس میں عبادت و ریاضت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔